السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام کی حدیث نمبر 143۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر ثم دخل بیتی فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا، أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه۔ جی آواز آ رہی ہے کچھ؟ جی ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر میرے گھر میں میرے حجرے میں تشریف لائے۔ فصل رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ فسألتہ، تو میں نے سوال کیا، میں نے عرض کیا کہ یہ 2 رکعتیں کیسی ہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شغلت عن رکعتین، کہ ظہر کے فرائض کے بعد کی 2 سنتیں میں نہیں پڑھ سکا تھا، میں مشغول کر دیا گیا، کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ تو فصلیتہما الآن، میں نے پھر عرض کیا کہ اگر 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا وہ اب میں نے پڑھی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میں نے پھر عرض کیا کہ اگر یہ 2 سنتیں قضا ہو جائیں تو کیا ہم بھی ان کی قضا دیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، فرمایا نہیں۔ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی طرح کی ایک روایت موجود ہے۔ تو اب اس میں اس روایت میں جو لفظ آیا نا کہ شغل، تو میں مشغول کر دیا گیا، تو یہ صیغہ مجہول، اس کا معنی ہے کہ مجھے روک دیا گیا، اس طرف سے توجہ پھیر دی گئی۔ اور یہ کیا چیز تھی، کیا امر تھا، کیا واقعہ تھا جس کی وجہ سے آپ مصروف ہو گئے اور آپ یہ 2 رکعتیں ادا نہیں کر سکے؟ تو وہ اس کا تذکرہ آتا ہے احادیث میں کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عبد القیس کے کچھ لوگوں کی آمد نے صدقہ کا مال بھی پہنچ گیا تھا، تو تقسیم مال اور ان سے گفتگو کرتے رہنے کی وجہ سے ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، تو وہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ میں نے ابھی پڑھی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم بھی چھوٹ جانے کی صورت میں اس وقت قضا کریں؟ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت انہیں قضا ہونے کی صورت میں ادا نہ کرو۔ تو اب اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد ان سنتوں کی قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کسی بھی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، اور ایک دن کے عمل کے بعد ہمیشہ انہیں نماز عصر کے بعد ادا کرتے رہنا اس بنا پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب ایک عمل ایک مرتبہ آپ شروع کر لیتے تو پھر آپ اس کو ہمیشہ انجام دیتے، تو گویا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ تو اب اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ عصر کے بعد ظہر کی چھوٹی ہوئی سنتوں کی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور امتیاز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، آپ کو خاص طور پر یہ اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ اور دیگر احکام بھی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جیسے عام مسلمان جو ہے
وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے مسلمان مرد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کی، تو اس کا مطلب وہ آپ کی خصوصیت تھی۔ تو اس طرح اور کاموں میں بھی آپ کی خصوصیات تھیں، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور امتیاز قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسے امام طحاوی اور علامہ الیمانی نے کہا ہے، مگر امام بیہقی اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس روایت کا آخری حصہ کہ کیا جب رہ جائیں تو ہم ان کی قضا دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ضعیف اور غیر محفوظ ہے، ضعیف ہے یہ اور غیر محفوظ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عصر کے بعد قضا نماز فرض ہو یا سنت ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن ہے، ان کی رائے یہ ہے، اور جس میں کافی وزن بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد یہ فرمایا کہ جو آخر میں ہے نا کہ قال اللہ، جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جی اگر اس طرح کبھی ہماری بھی رہ جائیں تو کیا ہم بھی پڑھ لیں، تو آپ نے فرمایا نہ پڑھو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، ضعیف ہے، غیر محفوظ ہے۔ تو لہٰذا جب ضعیف ہو گئے تو پھر ان کا کوئی معنی نہیں بنتا، کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو پھر صحیح بات کیا ہوئی کہ اگر قضا نماز ہو، وہ فرض ہو یا سنت، تو وہ عصر کی نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عصر کے بعد قضا نماز فرض ہو یا سنت اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس حدیث کے تحت عرب کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین وہ بھی یہی بات بیان کرتے ہیں اس حدیث کے تحت میں، اس کی تشریح میں، کہ معلوم ہوا کہ اگر ظہر کی سنت وہ جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں وہ رہ جائیں تو ان کو نماز عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں مزید انہوں نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اس حدیث سے جو ہمیں فوائد معلوم ہوتے ہیں، جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت مصالح کی رعایت فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مصلحت کو کم درجہ کی مصلحت پر مقدم فرماتے تھے۔ بس چونکہ آپ نے جو آنے والا وفد تھا اس کی تالیف قلب کے لیے اور ان کا پرجوش استقبال کیا کہ ان کے قبول اسلام کی توقع زیادہ تھی، اس لیے آپ نے وفد کو وقت دینے کو سنن راتبہ کی ادائیگی پر مقدم کیا۔ یعنی کہ ظہر کی نماز سے آپ فارغ ہوئے تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، لیکن جیسے ہی فارغ ہوئے وہ کیا آ گیا، قافلہ آ گیا۔ اب قافلہ جو تھا اس میں ایسے لوگ موجود تھے جو ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے مسلمان ہونے کا امکان موجود تھا۔ تو اب جیسے ہی وہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گرم جوشی استقبال کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے حال احوال پوچھے، دریافت حال احوال کیے ہیں، تاکہ ان کو اچھا لگے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے۔ اور اس حسن اخلاق سے اور اس حسن معاشرت سے کہ مسلمان اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ اتنا اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے کہ اس نے اتنی گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، تو اس کا مطلب مسلمان تو بڑے اخلاق فاضلہ کے مالک ہوتے ہیں، بڑے ملنسار ہوتے ہیں، بڑی ان میں ہمدردی ہوتی ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مذہب بہت اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ حقیقی اسلام کا تاثر چھوڑنے کے لیے اور تاکہ وہ پھر اسلام کی طرف مائل ہو، اسلام قبول کر لیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا اور ان سنتوں پر اس کام کو آپ نے مقدم کر دیا، اس کو زیادہ اہمیت دے دی۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اعلیٰ مصلحت کو کم درجہ کی مصلحت پر مقدم کرتا ہے، تو لہذا ان کو عزت دینا، ان کے ساتھ ملنا، وقت دینا، استقبال کرنا یہ زیادہ اہم تھا، تو لہذا اس کام کو آپ نے پہلے کیا۔ تو یہی وجہ بنی کہ آپ نے ان سنتوں کو ادا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد
رہا یہ سوال کہ اگر ہم میں سے بھی کسی سبب سے یہ 2 رکعتیں رہ جائیں تو کیا ہم بھی ان رکعات کو نماز عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تھا تو آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس وقت میں نماز ادا کرنے کی ممانعت ہے، جبکہ ان 2 رکعات کی قضا مغرب کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، تب پھر اس وقت میں ان 2 رکعات کا ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہوگا۔ تو اب اس ساری بحث کا خلاصہ یعنی کہ اس کے بارے میں 3 آراء بن جائیں گی۔ ایک رائے تو یہ بنے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، جب آپ کا خاصہ ہے تو پھر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ نہیں، یہ الفاظ ضعیف ہیں تو پھر اس کا مطلب اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، پھر جو ہے قضا دی جا سکتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی قضا ہو، وہ فرضوں کی ہو یا نفل نماز کی ہو، تو وہ دی جا سکتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پھر ان کو، جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ ان کی قضا جو ہے مغرب کی نماز کے بعد وہ کر لے۔ تو یہ 3 آراء ہوئی، تو ہمیں جو اس میں سے سب سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، راجح معلوم ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی قضا نماز وہ ادا کی جا سکتی ہے، وہ فرض ہو یا نفل۔ تو اب آگے باب شروع ہوتا ہے، باب الاذان، باب الاذان، اذان کا بیان، جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کا بیان، اس کے مسائل، تو وہ آگے شروع ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اذان کا جو لغوی معنی ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ اذان کا لغوی معنی کیا ہے، اذان کا شرعی معنی کیا ہے، پھر اذان کا آغاز کب ہوا ہے اور اس کا کیسے آغاز ہوا ہے، تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اور پھر انشاءاللہ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ تو اذان کا جو لغوی معنی ہے، لفظی معنی، اس لفظ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، ایک تو اعلان کرنا اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کو آگاہ کرنا، دوسرے کو آگاہ کرنا، اعلان کرنا، اس کا معنی ہے، اور اس کو عربی میں اعلام بھی کہتے ہیں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 3 ہے اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے، آذان صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول۔ تو اعلان کا معنی کیا ہوا؟ آگاہ کرنا، اعلان کرنا، یہ تو ہو گیا اس لفظ کا معنی۔ اب اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ شرعیت میں اس کا خاص معنی ہوگا، ہر اعلان کو تو اذان نہیں کہیں گے شریعت میں، شرعی اعتبار سے اس کا خاص معنی ہوگا، تو وہ کیا ہوگا کہ اذان کا شرعی معنی ایک خاص قسم کا اعلان کرنا ہے، اور یہ فرض نماز کا وقت داخل ہو جانے کی بابت دوسروں کو آگاہ کرنا ہے، یعنی یہ بتلانا ہے کہ اب نماز ادا کرنا جائز، حلال اور مباح ہو گیا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ نماز کا اول وقت میں ادا کرنا مباح ہے یا اخیر وقت میں، تو یہ بات ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کا پھر کیا ہوگا، نماز کا جب وقت ہو جائے تو اس وقت لوگوں کو آگاہ کرنا، اعلان کرنا کہ اب نماز پڑھنا جائز ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو یہ ہو گیا اذان کا شرعی معنی۔ لغوی معنی لفظ کا معنی ہو گیا، شرعی معنی ہو گیا، یعنی اسلام میں اس لفظ کا خاص معنی ہو گیا۔ اور اب یہ ہے کہ اذان کا آغاز کب ہوا، اذان باقاعدہ طور پر جیسے اب مساجد میں دی جاتی ہے، اس کا آغاز کب ہوا، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کسی طریق سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع ہونے کی بابت آگاہ کیا جائے، کہ جیسی نماز کا وقت ہوا کرے لوگوں کو اطلاع دی جائے، ان کو آگاہ کیا جائے، تو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا،
تو جب مشورہ کیا تو پھر 3 قسم کی آرا آپ کے سامنے آئی کہ ہم ان 3 طریقے سے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کر سکتے ہیں، جو نماز کا وقت ہو جائے ان میں اعلان کر سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ایک یہ ہے کہ بھوپو بجا کر لوگوں کو آگاہ کیا جائے، تو دوسرا تھا ناقوس بجا کر یعنی گھنٹا بجایا جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ مجوسیوں کی طرح آگ جلائی جائے۔ 3 طریقے آپ کے سامنے آئے، 3 مشورے آئے کہ ایک تو ہم آگ جلا دیں، جب آگ جلے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آگ جو جل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ کیا کہ وہ جو ہے گھنٹا بجایا جائے، جیسے وہ جو ہوتے ہیں عیسائی، ان کے گرجے میں وہ بڑی ساری وہ گھنٹی لگی ہوتی ہے، ٹل سا لگا ہوتا ہے، وہ بجائیں ہم۔ اور تیسرا تھا ناقوس بجائیں، جیسے سینگ کی طرح کا ایک ہوتا ہے، تو اس میں جب پھونک مارتے ہیں تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے تھے، ان 3 طریقوں سے آگاہ کریں، یہ 3 آرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کسی غیر مذہب کی مشابہت نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی غیر مذہب جیسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرا پسند نہیں آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور دین کے تمام شعائر ہیں اور سارے طور طریقے ہیں وہ بالکل سب سے الگ ہیں، وہ اس کے اپنے ہیں، وہ اس کے اپنے ہیں، وہ سب سے الگ ہیں۔ تو لہذا کسی دوسرے مذہب کی، دوسرے لوگوں کی وہ مشابہت، ان کی پیروی، ان جیسا عمل کرنا اسلام میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اس لیے اسلام کی اپنی معاشرت ہے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، ثقافت ہے، طور طریقے ہیں، خوشی غمی ہے، شادی بیاہ ہے، عبادات ہیں، عبادت کا طریقہ ہے، تو لہذا ہر ایک چیز وہ بالکل الگ الگ ہے، اس میں کسی کی مشابہت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مشابہت کو پسند نہیں کیا، اس لیے جب اس پہ تفصیلاً بات ہوئی تو یہ بات سامنے، آگ جلا کر لوگوں کو نماز کا وقت داخل ہو جانے کی بابت آگاہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں تجاویز کو عبادات شرکیہ کی علامات ہونے کی بنا پر رد کر دیا کہ ایسے تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو لہذا کیونکہ ناقوس نصارہ بجاتے ہیں، اور جو یہ وہ ناقوس جو گھنٹا بجاتے ہیں، بھوپو بجاتے ہیں، وہ یہودی بجاتے ہیں، اور آگ مجوسی جلاتے ہیں، غرض مسلمانوں کو اس بات کی بے حد فکر لاحق ہو گئی کہ لوگوں کو نماز کی طرف کیوں کر بلایا جائے۔ اب ہر ایک سوچ اور اس میں فکر میں مبتلا تھا کہ اب ہم پھر کیا کریں، ان قوموں کی مشابہت بھی نہیں کرنی ہے لیکن نماز کے لیے بلانا بھی ہے، تو اب کیا کریں۔ تو پھر چونکہ اللہ تعالیٰ رستے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ رستے بتاتا ہے، سجھاتا ہے، تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، انہوں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں یہ کہا کہ مجھے یہ بیچتے ہو؟ اس شخص نے بجائے خرید و فروخت کی بات کرنے کے یہ پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کا وقت ہو جانے کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ وہ بولا کیا میں تمہیں اس سے بہتر شے نہ بتا دوں، بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ تو تم یہ الفاظ کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر سے لے کر آخر تک اذان سنا دی، جیسے اب ہم اذان دیتے ہیں یہ پوری اذان سنا دی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سننے کے بعد فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے، بے شک یہ سچا خواب ہے، جاؤ
اور جا کر یہ اذان کی کلمات بلال کو سنا دو کہ یہ اذان وہ یاد کر لیں، اور کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے تو اس لیے ان کو یہ الفاظ سکھا دو، اور وہ پھر ایسے ہی یہ الفاظ بطور اذان کے نماز سے پہلے وہ پڑھیں گے۔ اچھا، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ تشریف لائے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سنا تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے بھی حضرت عبداللہ جیسا خواب دیکھا ہے۔ یوں یہ دو خواب اذان کس طریقہ پر ایک دوسرے کے موافق ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید فرما دی۔ تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ یہ جو اذان ہے، یہ اذان جو ایک سچے خواب کی بنیاد پر نہیں ہے، یہاں سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دین اسلام میں کسی صحابی کا خواب وہ حجت اور دلیل بن سکتا ہے، بلکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اذان خواب کی بنیاد پر نہیں مقرر کی گئی، بلکہ اذان کی مشروعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان کو برقرار رکھنے اور اسے مشروع قرار دینے کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کو سن کر جو اذان ہے وہ مقرر نہ فرماتے تو پھر اذان مقرر نہیں ہونی، تو لہذا ان خوابوں کی بنیاد پر اذان نہیں مقرر ہونی تھی، بلکہ اذان مقرر ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کرنے سے۔ جب آپ نے اس کی تائید کر دی، آپ نے اس کو پسند فرما لیا، تو تب جا کر اذان مقرر ہوئی ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا نہ اس وقت، نہ آج اور نہ آئندہ خواب کی بنیاد پر کوئی دینی حکم نہ بدل سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تجدید ہو سکتی ہے، نہ کوئی نیا حکم آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے خوابوں کو سنا اور پھر خود تصدیق فرمائی، تب جا کر ان کا خواب اور ان کے خواب میں جو ان کو اذان سکھائی گئی تھی اس کو شرعی حیثیت حاصل ہوئی۔ تو اصل بات کیا ہوئی پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو مقرر فرما دیں گے وہ کام ہوگا، اور جس کو آپ مقرر نہیں فرمائیں گے وہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی حدیث کی تین اقسام ہوتی ہے نا، ایک حدیث کو کہتے ہیں قولی، ایک حدیث کو کہتے ہیں فعلی، اور ایک کو کہتے ہیں تقریری۔ قولی حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، وہ قولی حدیث ہے۔ اور فعلی حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کے دکھا دیں، وہ فعلی حدیث ہے۔ اور تقریری حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اسے دیکھا، لیکن آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، آپ خاموش رہے، اس کا مطلب وہ کام کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر وہ کام ناجائز ہوتا، منع ہوتا، درست نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے، یا پھر اللہ رب العالمین وہی بھیج کے اس سے منع فرما دیتے۔ لیکن نہ تو اللہ رب العالمین نے وہی بھیجی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور کرنے والے نے وہ کام آپ کے سامنے کیا، تو اس کا مطلب وہ کام کرنا جائز ہو گیا، وہ کام کرنا درست ہو گیا، اور اس کو کہیں گے تقریری حدیث۔ اب یہاں سے جو ایک اہم ترین بات ہمیں اصولی معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ کسی بھی کام میں کسی غیر مسلم کی مشابہت نہیں کرے گی، کسی بھی لحاظ سے مشابہت نہیں کرے گی۔ اب وہ مشابہت تہذیب میں ہے، ثقافت میں ہے، وہ کھانے میں ہے، پینے میں ہے، لباس پہننے میں ہے، عبادات میں ہے، دعا مانگنے میں ہے، الغرض کسی کام کے اندر بھی ہم کسی اور کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لیکن آج ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان وہ غیر مسلموں کی بڑی نکالی کرتے ہیں، غیر مسلموں کی بڑی مشابہت اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے ظاہری حلیہ میں، اپنی شکل و شباہت میں، اپنے بالوں کی کٹنگ میں، اپنے چہرے پر جو سنت رسول داڑھی ہوتی ہے اس کو خراش تراش میں، وہ غیر مسلموں کی مشابہت بہت اختیار کرتے ہیں۔ ان کے جیسا ہمیں بننا بہت پسند ہے، ان کی ہمیں تہذیب، ثقافت، رہن سہن، کھانا پینا، لباس، وضع قطع، خوشی غمی، تہوار،
یہ سارے کے سارے ہمیں ان جیسے بہت پسند ہیں، الا ماشاءاللہ سارے برابر تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے مسلمان آج انہی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، انہی کے جیسا وہ جینا چاہتے ہیں، انہی کے جیسی حتیٰ کہ سوچ میں بھی مشابہت رکھتے ہیں۔ یا ہمارے ہاں نظاموں میں دیکھ لیجیے، نظام حکومت ہے، نظام عدل ہے، نظام معاشرت ہے، نظام معیشت ہے، ان سارے نظاموں کے اندر ہمیں ان کی مشابہت اور ان کی جھلک نظر آتی ہے، اور مسلمان ان جیسا بننے کو ترقی خیال کرتے ہیں، ان جیسا بننے کو پڑھا لکھا ہونا، مہذب اور تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی نکالی پہ چل نکلے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام کا اپنا مزاج ہے، اپنی تہذیب ہے، ثقافت ہے، اپنے طور طریقے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کوئی چیز پسند نہیں فرمائی، حتیٰ کہ آپ کو بتا دیا جاتا نا یہ کام ایسے یہودی کرتے ہیں یا کوئی بھی دوسرا کرتا ہے، آپ کہتے تھے آج کے بعد ہم ایسے نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے کر بات کو ختم کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوتے نکال کر نماز پڑھا کرتے تھے مسجد میں، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ جوتے نکال کر نماز پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم جوتے پہن کر نماز پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جوتے پہن کر نماز پڑھی، بغیر کسی عذر کے۔ آپ جنگ میں نہیں تھے، میدان میں نہیں تھے، جنگل میں نہیں تھے، بلکہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، اور جوتے پہن کر ادا فرما رہے ہیں، اور اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان غیر مسلموں کی مخالفت ہو، ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں ان کی مخالفت کی ہے۔ مثلا وہ اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے ہر کام کو دائیں طرف سے پسند کیا۔ تو لہذا اب ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو ہم اپنائیں، اور دوسروں کی مشابہت نہ کریں۔ جہاں تک جوتوں میں نماز پڑھنے کی بات ہوئی، تو لہذا دونوں طرح جائز ہیں، جوتے نکال کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور جوتے سمیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب تو مسجدوں میں جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں رہا، چونکہ مسجدوں میں قالین بچھا دیے گئے ہیں، چٹائیاں بچھا دی گئی ہیں، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو اس کو منع کیا جائے گا۔ ہاں، نماز پڑھنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اب اگر مسجد میں قالین وغیرہ بچھے ہوئے تو ٹھیک ہے، وہ بغیر جوتے نکال کر نماز پڑھ لیں، یہ بھی چونکہ سنت ہے، صحیح ہے۔ اور اگر کہیں ایسی مسجد ہو جس میں ایک قالین وغیرہ نہ ہو، تو وہاں پر اس سنت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ بطور مثال کے ایک واقعہ آپ کو سنایا۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، تو یہ ہم پر لازم ہے۔ چونکہ ہمارے لیے اللہ پاک نے جس شخصیت کو نمونہ بنایا وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مزید تاکید کرتے ہوئے بیان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے کہ جب ان میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ تو اب یہ بنیادی طور پر جو ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، آپ کا طریقہ ہے، یہ فیصلہ ہی ہے نا کہ اس وقت بہت سارے لوگ تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے، مجوسی تھے، ان سب کے اعمال موجود تھے، لیکن آپ نے ان سب کے اعمال کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک اپنا عمل دیا کہ میرا عمل یہ ہے، میرا عمل یہ، تو اس کا مطلب آپ نے فیصلہ کیا نا کہ صحیح عمل یہ ہے، درست عمل یہ ہے، تو اس کا مطلب پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم آپ کے عمل سے اعراض کریں اور آپ کے عمل کو پسند نہ کریں اور دوسروں کے عمل کو ہم ترجیح دیں۔ تو لہذا یہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ خاص بات ہے، اہم بات ہے، ضروری بات ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟
ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے۔ جیسے محبت کا پتہ ہی وہ چلتا ہے اتباع اور اطاعت سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، یعنی کہ اللہ کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ تم میری پیروی کرو گے، اور جب تم میری پیروی کرو گے اس کا اجر اور ثواب کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، تو لہذا پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور ہر کام میں کرنی پڑے گی، جزوی طور پر نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی چیز پسند آ گئی تو بات مان لی، جو چیز پسند نہ آئی تو نہ مانی، نہیں، اس کا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب کے حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کو تم ٹھکرا دیتے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے کہ کچھ چیزوں کو لے لینا اور باقی کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کام سے ہی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب دین میں چوائس نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں کہ ہم یہ لے لیں یہ چھوڑ دیں، یہ مجھے پسند ہے تو میں کر لیتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے تو نہیں کرتا۔ بھائی تم سے پوچھا کس نے تمہاری پسند ناپسند؟ تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کا دین تم نے قبول کیا ہے، کلمہ تم نے پڑھا ہے، مسلمان تم اپنے آپ کو کہتے ہو، تو لہذا تمہارے پاس اختیار ختم ہو گیا، اب تو مرضی اللہ کی چلے گی، حکم اللہ کا چلے گا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، لہذا تم نے تو صرف اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو لہذا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی محبت ہمیں مل جائے۔ تو اس لیے ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول تو مجھے پسند نہیں ہے لہذا میں تو بات نہیں مانوں گا، اس کا مطلب وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، اپنی خواہش کا بندہ ہے وہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ کہا ہے کہ تمہاری پسند ناپسند کا تو تم سے پوچھا ہی نہیں ہے نا، بلکہ تمہیں تو بتایا جا رہا ہے تم نے یہ کرنا ہے اور یہ تم نے نہیں کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، وہ خوشی ہے، غمی ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، تہذیب و ثقافت ہے، وہ جناب تمہاری وضاقتہ ہے، ہر ایک چیز میں تم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ بنیادی طور پر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ حکم تیرا مانیں گے اور طریقہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنائیں گے۔ یہ مسلمان نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، لہذا ہمیں ساری زندگی اس عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ تو لہذا دنیا میں کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی ثقافت ہو، کوئی بھی قوم ہو، بھلے دنیا میں کتنی ترقی یافتہ ہو، اپنے آپ کو کتنی مہذب کہتی ہو، لہذا ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں، ان کے طریقے سے، ان کے حکم سے، ان کے دین سے، ان کی سنت سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کسی کو اچھا مانتا ہے تو وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے، چونکہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اور وہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، چونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ تو جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، اور جو جتنا زیادہ پیار کرے گا اتنی ہی زیادہ اتباع اور اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کرے گا۔ اب سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرتا ہو، وہ مسلمان۔ اب بتائیے دنیا میں مثلا کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے اور کوئی یہودی ہے، تو ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہے گا؟ وہ تو کہیں نہیں بننا چاہیں گے۔ پھر آپ جیسا کون بننا چاہے گا؟ جو آپ کا امتی ہوگا، جو آپ کا کلمہ پڑھے گا۔ اب وہ کتنے فیصد بننا چاہے گا؟ زیادہ سے زیادہ بننا چاہے گا، چونکہ جو دیکھ کر کے پہچان لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، اور اس میں ایک مسلمان کی جو صفات ہیں، جو حلیہ ہے، جو بتائی گئی ہیں، تو دونوں کے اندر زیادہ سے زیادہ مشابہت ہو،
زیادہ زیادہ مماثلت ہو ان دونوں کے اندر، تو جو بندہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا وہ اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنے گا، تو وہ اتنا پکا، اتنا زیادہ محب رسول اور متبع رسول کہلائے گا۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت، آپ کے حلیے، آپ کی وضاقت، آپ کی تہذیب، معاشرت، معیشت، سب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ ہر خطبے میں جب بھی جمعے کا خطبہ دیا جاتا تھا تو اس کے اندر یہ ایک بات بار بار سمجھائی جاتی تھی۔ اللہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر اس کو اپنائیں گے بھی ہم، اس پر عمل بھی ہم کریں گے۔ تو بہرحال بات دور چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں غیر مسلموں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الگ طریقہ جو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا اس کو مقرر فرمایا، اور وہ ہے اذان کا طریقہ۔ تو اب ہم آتے ہیں اذان کی طرف۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اذان مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی ویلیو، مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، یہ مسلمانوں کی علامت ہے اذان۔ تو لہذا مسلمان جہاں بھی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد، تو انہوں نے اذانیں کہیں، انہوں نے مسجدیں بنائی، اذان کی صدا کو بلند کیا۔ تو جہاں جہاں اذان ہوتی ہے اس کا مطلب وہ اس زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو لہذا اس لیے وہاں مسجدیں بھی بنائی گئیں اور پھر اذان بھی دی گئی۔ تو اذان مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی خاص پہچان ہے۔ حدیث ہے، وعن عبد الله بن زید بن عبد ربه رضی اللہ تعالی عنہ قال طاف بی وانا نائم، طاف بي رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولأبي خزيمة ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے فرمایا کہ خواب میں مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھے کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس نے ساری اذان کہی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا بغیر ترجیح کے، اور اقامت میں صرف ایک مرتبہ کہا۔ اب اقامت کیا ہوتی ہے، اذان کیا ہوتی ہے، اس کو آگے ہم بیان کریں گے۔ مگر قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یقیناً یہ خواب سچا ہے، یقیناً یہ خواب سچا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اور امام احمد نے اس روایت کے آخر میں حضرت بلال کی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ اور ابن خزیمہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا سنت ہے کہ جب مؤذن صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم۔ ہاں جی، تو اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں وہی واقعہ بیان ہوا جس کو ہم نے تمہیداً اذان کی جو تاریخ ہے، اذان کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں ہجرت سے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہجرت کے پہلے سال آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز با جماعت کے لیے بلانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نماز کے لیے ناقوس گھڑیال بجایا جائے، بعض نے بلندی پر آگ روشن کرنے کا مشورہ دیا، اور بعض نے
وہ آواز نکالنے کا کہا تو یہ مختلف مشورے آئے، اس کو بوک یا بغل کہیں۔ تو اسی دوران میں حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ نمازوں کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جائے، چنانچہ آپ نے حضرت بلال کو بآواز بلند الصلاۃ جامعۃ کہنے کا حکم دیا۔ اسی اسنا میں، اسی دوران میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی وہ تشریف لائے جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بتایا میں نے خواب دیکھا ایک آدمی ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اس سے دریافت کیا کیا اللہ کے بندے کیا ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس سے کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز و جماعت کے لیے بلائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیں۔ تو اس نے موجودہ اذان اور اقامت کے الفاظ انہیں سکھائے۔ یہی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ تو اذان میں ترجیح مسنون ہے یا نہیں؟ ترجیح اس بارے میں ائمہ کی آراء مختلف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ترجیح ثابت ہے، اور جو اہل الحدیث ہیں، حدیث کو ماننے والے حضرات ہیں، ان کی رائے یہی ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ترجیح جس صحابی سے ثابت کی جاتی ہے، اس صحابی کو تعلیم دینا مقصود تھا، اس لیے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آپ نے تعلیم دی ہے، نے پہلی مرتبہ اذان میں شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو دھیمی اور پست آواز میں ادا کیا، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ حضرت ابو محذورہ اور ان کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں اذان ترجیح سے ہوتی رہی، اس لیے اس کا انکار محض یہ ایک لوگوں کا خود ساختہ جھگڑا ہے۔ البتہ اذان ترجیح اور بغیر ترجیح دونوں طرح جائز ہے، مگر صحیح ہے ان کی روایت کی بنا پر راجح یہ ہے کہ ترجیح کے ساتھ اقامت اکہری کہی جائے۔ ہاں جی، اب یہ جو ترجیح ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں دوہری اذان۔ ترجیح کے بارے میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ترجیح کیا ہے؟ تو ایک اذان ہوتی ہے اکہری اور ایک اذان ہوتی ہے دوہری۔ اکہری اذان کیا ہوتی ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں ان میں اللہ اکبر کو دو دو مرتبہ کہیں گے اور باقی کو ایک ایک مرتبہ کہیں گے۔ لیکن جب دوہری اذان ترجیح والی کہیں گے تو اس میں جو شہادتین ہیں ان کو بھی دو دو مرتبہ کہیں گے، یعنی کہ چار چار مرتبہ کہیں گے، جیسا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ ہو گیا، آگے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ بھی دو دو مرتبہ ہو گئے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دوبارہ جو ترجیح والی اذان ہوگی نا، ان کلمات کو پھر دوبارہ کہیں گے، ایسے ہی کہیں گے، یعنی کہ یہ کلمات پھر کتنی کتنی مرتبہ ہو جائیں گے؟ چار چار مرتبہ۔ تو جس اذان میں ان کو چار چار مرتبہ کہا جائے اس کو ترجیح والی اذان کہیں گے۔ اب اگر ہم یہ سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اذان کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ کتنے کلمات ہوتے ہیں، تاکہ ان سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس میں اکہری اذان کیا ہے اور دوہری اذان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی بنیادی طور پر یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، کلمات اذان تو دو دو بار ہوں گے سوائے آخری تکبیر کے، اور اقامت کے کلمات ایک ایک بار ہوں گے۔ اب اقامت کسی کہتے ہیں؟ اذان تو سب نے سنی ہوئی، اقامت کسی کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، امام مصلی پہ تشریف لاتا ہے تو ایک بندہ کھڑا ہو کر کے اذان والے الفاظ دہراتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ایک قد قامت الصلاۃ یہ الفاظ کہتا ہے جو کہ اذان میں نہیں کہے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ ہو گئی اقامت۔ تو اب اس میں ایک اقامت کی کلمات ایک ایک بار ہوں گے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، ان کو دو بار کہا جائے گا، کیوں؟ اذان کے کل کلمات 15 بنتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: تکبیرات 4 بار، شہادتین 4 بار، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ 4 بار، پھر تکبیر 2 بار، اور پھر لا الہ الا اللہ 1 بار۔ تو یہ کل کتنے کلمات بن گئے؟ یہ 15 بن گئے۔ اور اگر ان کے ساتھ اذان فجر کے خاص کلمہ الصلاۃ خیر من النوم کو شمار کیا جائے تو یہ کل میزان بن گئے 17 کلمات، یہ بن جاتے ہیں۔ تو جبکہ اقامت کے کل کلمات 11 بنتے ہیں۔ اقامت کے کلمات کیسے ہوں گے؟ تکبیر 2 مرتبہ، شہادتین 2 مرتبہ، اور حی علتین یہ بھی 2 مرتبہ، اور اقامت قد قامت الصلاۃ 2 بار، اور تکبیر 2 بار، اور تحلیل لا الہ الا اللہ یہ 1 بار۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ کل 11 کلمات ہو گئے۔
تو یاد رہے اذان اور اقامت میں سے ہر ایک تکبیر سے شروع ہو کر تحلیل پر ختم ہوتی ہے۔ تحلیل وطر ہے، چنانچہ شریعت کے اکثر احکام جو ہیں وہ کیا ہے؟ وطر معلوم ہوتے ہیں، یعنی اکیلے ہیں، یعنی جس کو دو پر تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو اب یہ جو اذان ہے نا، اذان، تو اذان کے اندر بنیادی طور پر ایک خاص طور پر ایک پیغام ہے جو دیا جاتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ اذان کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کو بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ یہ کلمات جب انسان بار بار ان کو پڑھا جائے گا، بار بار یہ کلمات دہرائے جائیں گے، تو اس سے یہ کلمات ہمارے ذہنوں میں نہ صرف راسخ ہو جائیں گے، بلکہ ان پر ہمارا اعتقاد بڑھ جائے گا، اور ہم جب ان کو سنیں گے، اذان میں جب ہم سنتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 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 تو اس کا انسان پر ایک اثر ہوتا ہے کہ بھائی جب اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا جب بلا رہا ہے، بڑا جب حکم دے رہا ہے، اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سارے کام چھوڑ دینے چاہیے، چونکہ اللہ تو اس کائنات کا بڑا ہے نا، تو جو کائنات کا بڑا ہے وہ ہمیں بلائے، ہم نہ جائیں، تو یہ تو اس بڑے کی ناقدری ہے۔ جیسا کہ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بڑا بلاتا ہے تو اس بڑے کی بات کو مانا جاتا ہے، اس بڑے کی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، بڑے کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب اللہ بڑا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہو کر ہمیں بلا رہا ہے، تو پھر ہمیں آنا چاہیے، ہمیں سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ اور جب اذان ہو جائے اور کوئی شخص نہ آئے، اب یہ الگ بات ہے کہ اب اس کا اس ٹائم کام کرنا وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو لہذا وہ حرام ہو جاتا کام۔ وہ خاص طور پر جمعے کے دن یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو جلدی اور اپنے کام کاج کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان جاؤ۔ لہذا اب جمعے کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، اور پھر بھی کوئی شخص کاروبار کرتا رہے، تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس کا کام کرنا حرام ہو جاتا ہے، لہذا اس کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، وہ پیسے جو کمائے گا وہ پھر حرام کما رہا ہے وہ۔ تو لہذا اب یہ تکبیر ہے اور پھر شہادتین ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہمیں وہ اپنا عہد یاد دلایا جا رہا ہے، ہمیں وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، آؤ پھر نماز کی طرف۔ اور نماز میں پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الفلاح، کہ فلاح کی طرف آؤ۔ الحمدللہ، حی علی الفلاح ایک جامع لفظ ہے جو ہر ناگوار شے سے نجات اور ہر مطلوب شے کے پانے کو شامل ہے۔ حی علی الفلاح، کامیابی۔ اب یہ جو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ اذان دی جا رہی ہے، بتائیے مؤذن کس کے بہاف پر وہ دیتا ہے اذان؟ مؤذن جو ہے، ظاہر بات ہوتا ہے کہ انسان ہے نا، تو وہ کس کے بہاف پر اذان دے رہا ہے، کس کے بہاف پر اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کے بہاف پر، اللہ کی جانب سے مقرر ہے، اللہ کی طرف منادی کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو تمام قسم کی ناگوار چیزیں، ناگوار معاملات، ناپسندیدہ معاملات تمہاری زندگی سے نکل جائیں، اور تمام وہ چیزیں جو تم چاہتے ہو، جو شرعن تمہارے لیے جائز ہیں، درست ہے، مفید ہے، اگر ان کو پانا چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو اس کا مطلب جو بندہ اس بات پر یقین رکھے گا، بلانے والے کی آواز پر یقین رکھے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ پھر آئے گا نا، تو وہ پھر نماز کے لیے آئے گا، سب کچھ چھوڑ دے گا۔ تو یہ نماز محض اذان جو ہے، محض ایک آواز نہیں جس کو ہم روٹین کے ساتھ سنتے چلے جا رہے ہیں اور اس کثرت کے ساتھ سن رہے ہیں کہ اب ہمیں وہ ایک معمولی سی چیز معلوم ہوتی ہے، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں۔ نماز اذان انتہائی اہم ہے، اذان کا معنی، مفہوم اس کے اندر جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، تو لہذا اس کے اندر جو ہے
وہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حی علی الفلاح یہ ایک جامع لفظ ہے، ہر ناگوار شے سے نجات اور ہر مطلوب شے کے پانے کو شامل ہے۔ نماز کے بعد فلاح کے ذکر میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، یعنی نماز دنیا و آخرت کی ہر اعتبار سے سراپا فلاح اور وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے دنیا آخرت سے متعلق ہر مشکل و نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اور اذان ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے کلمہ پر یہ ختم ہوتی ہے اذان۔ تو اب اذان کا خلاصہ پھر کیا ہوا؟ تو اذان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اذان رب تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان، ایمان، توحید اور رسالت کا بیان، نماز اور فلاح کی دعوت اور توحید پر خاتمہ کا اعلان ہے۔ یوں اذان سراپا خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہے اذان کا خلاصہ۔ اچھا، اب آگے حدیث میں آئے گا کہ پھر اذان جو بندہ سنے اس کو حکم ہے، کیا حکم ہے؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو پھر تم کیا کہو؟ ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو ترانہ ہے نا، یہ جو آواز اور صدا ہے اذان کی، یہ صرف مؤذن نہیں دے گا، بلکہ جملہ مسلمان یہی ترانہ گائیں گے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کی تکبیر، اللہ پاک کی تحمید، اللہ پاک کی تحلیل بولیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے۔ اس کا مطلب ہر بندہ جہاں جہاں بھی ہوگا اس کے کان میں آواز پڑے گی اذان کی تو وہ وہیں پر اپنے طور پر اذان دے گا، اس کا جواب دے گا، اذان کا جواب دے گا۔ اذان کا جواب دینا اس حدیث کی روح سے ہر ایک پر لازم ہے۔ تو اس کا مطلب ہر ایک کو جب اذان کا جواب دینے کا حکم ہے تو اس کا مطلب اس ترانے میں تمام کے تمام لوگ شامل ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ پوری روئے زمین اس بات سے گونج اٹھے گی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، تمام لوگ اعلان کر رہے ہیں، تمام لوگ اعلان سن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب سورج جیسے جیسے طلوع ہوتا ہے مشرق سے، پہلی اذان ہوتی ہے فجر کی، پھر اس کے بعد سورج جب پہنچ جاتا ہے نصف النہار پر، زوال کے بعد جب ڈھلتا ہے پھر ظہر کی اذان ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر دنیا میں آپ دیکھیں گے تو دنیا میں جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں زور کی اذان ہو رہی۔ اس کا مطلب ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ ساری زمین ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے، تحلیل سے، لا الہ الا اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے وہ گونج رہی ہے۔ تو اذان اتنا بڑا ترانہ ہے، اذان اتنی بڑی عبادت ہے، اذان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اذان کا خلاصہ پھر کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، اس میں ایمان، توحید اور رسالت کا بیان ہے، نماز اور فلاح کی دعوت اور توحید پر اس کا خاتمہ ہے۔ تو اس کا مطلب یوں اذان سراپا خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اذان کا جواب دو سارے کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ اذان صرف اذان ایسے کلمات نہیں ہے جن کو ہم سنیں اور سن کر انسنی کر دیں، نہیں بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر تمہیں بلایا جا رہا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب یہ بلانے والا یہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اس کو بلانے کا حکم کسی بادشاہ نے دیا، کسی وزیر نے دیا، کسی حاکم نے دیا، کس نے دیا ہے؟ اس کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا؟ اللہ کے حکم سے دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے کیسے بلا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف بلانے والا شخص ہے، تو یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور بلا بھی پھر کس لیے رہا ہے؟ تمہاری فلاح کے لیے بلا رہا ہے، تمہاری کامیابی کے لیے بلا رہا ہے۔ ہر ایک بندہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ لفظ کامیاب لگ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیابی جڑ جائے، اس کو کامیابی کا رستہ معلوم ہو جائے۔ تو اب دنیا میں جتنے لوگ کامیابی کے طالب ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان سب کو اذان پر کام دھرنا چاہیے کہ یہ جو مسجد سے صدا اٹھتی ہے نا، یہ کامیابی کی 100% ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ جو بندہ اس اذان کو سمجھ لے گا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے گا، اپنی زندگی کو اذان کے مطابق ڈھال لے گا، اس کا مطلب اس کی فلاح پکی ہے، اس کی کامیابی پکی ہے، وہ کامیاب ضرور ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخر میں بھی
جب اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا اور آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہوگا، جیسے کہ حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان کو سمجھ لینا ہی ایک اپنے اندر بہت بڑا فلسفہ ہے۔ یہ اذان ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اذان ہی انسان کو راہ راست پر لے آتی ہے کہ اگر انسان اس اذان کو سمجھے، اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کے الفاظ کو سمجھے، ان الفاظ پر غور کرے۔ بتائیے دنیا میں کوئی بندہ ہے جو کہتا ہو آؤ میں تمہیں کامیاب کر دوں؟ کوئی ادارہ دنیا میں کہتا ہے ہم تمہیں کامیاب کر دیں؟ جتنے بھی دنیا میں اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور ادارے ہیں، مختلف کورسز کرواتے ہیں، ڈپلومے کرواتے ہیں، وہ سب کیا کہتے ہیں؟ بھئی آؤ ہم تمہیں تعلیم دیں گے، ہم تمہیں یہ سکھائیں گے، ہم تمہیں وہ سکھائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہیں 100% کامیاب کر دیں گے۔ اور اگر وہ کامیابی کی ضمانت لیں بھی تو وہ کون سی کامیابی کی ضمانت لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ دنیاوی کامیابی کی ضمانت لیں گے نا۔ لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف، تو یہ جو کامیابی ہے یہ اللہ پہلی بات تو کامیابی کی ضمانت لے رہے۔ نمبر دو، پھر کامیابی کون سی؟ دونوں طرح کی کامیابی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اگر کسی شخص کو صرف دنیاوی کامیابی مل جائے اس کا مطلب وہ کامیابی نہیں ہے، وہ تو ادھوری کامیابی ہے۔ لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ جس شخص کو آخرت کی کامیابی مل جائے تو وہ شخص پورا کامیاب ہے۔ اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اگر دنیا کی کامیابی کی بات کی جائے تو دنیاوی لحاظ سے جو کامیابی وہ کیا ہے؟ انسان کے پاس اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، روپیہ پیسہ ہو، عہدہ منصب ہو، لوگوں میں اس کی شہرت ہو، لوگ اس کو سلام کرتے ہو، یہ کامیابی ہے۔ تو بھائی یہ کامیابی تو فرعون کے پاس تھی، نمرود کے پاس تھی، ان جیسی کامیابی شاید ایک عام شخص جو حاصل بھی نہ کر سکے۔ لیکن بتائیے کیا وہ کامیاب تھے؟ دنیاوی سب کچھ تھا لیکن کیا وہ کامیاب تھے؟ انجام کار ان کا کیا ہوا؟ آخرت میں وہ کہاں ہوں گے؟ اس کا مطلب ان کو فلاح نہیں نہ ملی۔ تو اب ایک بندہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ فلاح کی جو ہے وعدہ کر رہے ہیں، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ کیا مطلب؟ اللہ تمہیں دنیا میں بھی فلاح دے گا، آخرت میں فلاح دے گا۔ تو اس کا مطلب اذان جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح کی ضمانت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے گا، اللہ کی توحید کو تسلیم کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے گا، اس بندے کو یہ کامیابی یقینی طور پر ملے گی، وہ کامیاب ہوگا شخص۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ کامیاب نہیں ہوگا تو اس بات کو دھیان سے سمجھ لیجیے، یہ پھر انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عام مسئلہ نہیں، یہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں۔ تو لہذا یہ باتیں جتنی ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائیں گی، ہم اس پر جتنا اعتقاد پختہ رکھیں گے، یہ ہمارے دل دماغ میں بات راسخ ہو جائے گی، اسی قدر زیادہ ہم پھر ذوق اور شوق سے نماز کی طرف آئیں گے۔ پھر ہم نماز کی طرف جب اس ادا سے آئیں گے اور پھر ہم نماز ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز میں خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کی طرف دھیان ہوگا، اور پھر ہم پورے دھیان کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو انسان اللہ کے نزدیک انسان سب زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ایک سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قریب ہو۔ اس کا مطلب یہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اللہ اور بندے کے درمیان جتنی چیزیں حائل ہیں، جتنی دوریاں آ چکی ہیں، ان تمام دوریوں کو ختم کر کے سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ تو یہ سجدہ کون سا؟ جب انسان اذان سنے گا نا تبھی سجدہ کرے گا نا، تبھی آئے گا نا۔ تو لہذا یہ جو اذان ہے یہ انتہائی اہم ہے، اسلام کا شعار ہے، یہ ترانہ ہے، یہ نغمہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا اظہار ہے، یہ کامیابی ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس اذان کے اندر وہ سب کچھ پوشیدہ ہے۔ کاش کہ ہم اذان کو سمجھ پائیں کہ اذان ہے کیا۔ تو لہذا اذان رب تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، ایمان، توحید اور رسالت کا بیان ہے، نماز اور فلاح کی دعوت ہے، اور توحید پر
خاتمہ کا اعلان ہے، یوں اذان خیر ہی خیر ہے۔ تو لہٰذا اذان کو ہم سمجھیں، جب اذان ہوتی ہے تو پھر اذان کو سمجھا جائے، اور ہمارے دلوں میں اذان کا احترام، اللہ کا احترام پیدا ہو جائے کہ اللہ کی طرف بلایا گیا ہے، چلو بھئی اللہ کی طرف چلیں، چلو اللہ کے گھر چلیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے چلیں، اللہ کی عبادت کے لیے چلیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے چلیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے چلیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے دلوں میں رکھ کر جب ہم مسجد کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پسند آتے ہیں کہ جو اللہ کی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق ہوتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اللہ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل قلب معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا تھا، اس آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو آج گفتگو طویل ہو گئی، لیکن گفتگو میں چاہتا تھا کہ اذان کے ضمن میں آپ کے سامنے میں رکھوں تاکہ ہمیں اذان کی اہمیت سمجھ آئے، اذان کی وقت اور قدر پیدا ہو جائے، اور پھر ہم اذان کا احترام کریں، اذان کا ادب کریں، پھر اذان کا ادب احترام کر کے ہم نماز کی طرف آئیں، نمازیں ادا کریں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری دنیا آخرت کو اچھا کر دے، اللہ حدیث پڑھنے کی برکت سے ہمارے چہروں کو تر و تازہ کر دے، منور کر دے، روشن کر دے۔ حدیث پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھروں کو اللہ خیر کا خزانہ بنا دے، خیر جاری فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ ہمارا حدیث کو پڑھنا پڑھانا قبول کر لے، اللہ اس پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری دنیا کو اچھا کر دے، آخرت کو اچھا کر دے۔ یہ تمام دعائیں میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اذان کو سننے، سمجھنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو جی اگر ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ پچھلی دفعہ ویسے نہیں لیے گئے تھے، ٹائم ایسا ہی تھا، تو اگر کوئی بہت ہی ضروری کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسے آپ نے بتایا ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور میں اسی پہ سے ایک ریلیٹڈ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی اور سنا بھی ہے، جیسے کہ بچوں کے جو ہیئر اسٹائل ہوتا ہے، جو بال کٹواتے ہیں بچے، تو کہتے ہیں ان پر مطلب آپ کسی اسٹائل سے بال نہیں بنوا سکتے، سادہ مطلب ایک ہی طرح سے بال بنوا سکتے ہیں، وہ بھی مطلب جیسے کہ ایک مشین چلوائیں، ایک سے کہیں سے کوئی ڈیزائن نہ دیں بالوں میں۔ کیا یہ صحیح حدیث ہے کوئی؟ ہاں، اب یہ جو ہے نا حدیث اصل میں یہ ہے کہ سر کے جو بال ہے نا وہ ایک طرف سے کٹوا لینا، ایک طرف سے چھوڑ دینا، جس کو ہم اردو محاورے میں بودی کہتے ہیں، بودی رکھ لینا، بال رکھ لینا، سائیڈوں سے منڈوا دیے، اوپر رکھ لیے، یا سائیڈوں سے کٹوا دیے، ایک طرف وہ بڑے سی بال وہ چٹیا ٹائپ رکھ لی، تو یہ جو طریقے ہیں یہ درست نہیں ہے، ان سے واقعی منع کیا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بال کٹوانے میں ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کرنی، مثلا ایک بندہ ہر وقت اپنے سر کو منڈوا کے رکھتا ہے، یہ درست نہیں ہوگا اس کے لیے، یہ خاص ان لوگوں کی نشانی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں کبھی کبھی ٹنڈ کروا لے اور بال رکھ لے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہیں وہ آپ نے 3 قسم کے بال رکھے، لما، جمہ، وفرا۔ ایک بال ہے جو کندھوں کو ٹچ کرتے ہوں، اور ایک بال ہے جو کان کی لو تک ہو یہاں تک، اور ایک بال ہے جو کان کی نصف لو تک ہو، یہ بال۔ اور چوتھا یہ ہے کہ بالوں کو برابر آپ کر لیں، یعنی کہ وہ اتنے چھوٹے بڑے نہ ہو کہ جن سے یہ گمان ہوتا ہو کہ وہی سٹائل ہے جو رکھے گئے۔ اور جیسا کہ آج کل نوجوان طبقہ وہ بال کٹواتا ہے عجیب غریب قسم کے، اور پھر بالوں کو مختلف انداز سے وہ پتہ نہیں کیا کیا لگا کر کے وہ کھڑا کرتے ہیں، سٹائل بناتے ہیں،
تو لہذا یہ سب کے سب غیر اسلامی ہیں، یہ اسلامی تہذیب ثقافت کے موافق نہیں ہے، سنت کے موافق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، پھر ان کے جیسا بننے کی کوشش کی جاتی ہے. تو لہذا یہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ ہماری کلاس میں سب بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی ایسی تعلیم دیں، ترغیب دیں کہ وہ اس طرف نہ جائیں. تو اس سے ہمیں بچ جانا چاہیے. جی تو مگر السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. سوال ایکچولی آس پاس جو اذانیں بہت ساری اگر ہوتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے مطلب کسی محلے میں کہ وہ آدھا گھنٹے تک اذانیں ہی چلتی رہتی ہیں. ایک مسجد، بہت ساری مسجدیں آس پاس میں، تو ان سب میں تو کیا سبھی کا جواب دینا ضروری ہے، یا اس وقت کوئی کام نہ کرنا ضروری ہے، یا ہاں کیا دیکھو، کرنا؟ ہاں دو باتیں. ایک یہ ہے کہ کوئی بھی جو ایک اذان جو شروع ہو رہی ہے، پہلے شروع ہو جاتی ہے، یا جو آپ کے قریب کی مسجد کی اذان ہوتے، ایک اذان کا جواب دے دو کافی ہے. ایک اذان کا جواب دے دو کافی ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے، اذان کا جواب دینا ہے اور اس کے لیے کسی کام کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، کچن میں کام کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، تو بس وہ اذان سنے گی، پھر اذان کا جواب ساتھ ساتھ دیتی جائے گی اور وہ کام کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی تو پڑھ بھی رہا ہے نا انسان، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، مان لو کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہے، ہاں بات آٹا گوندنے کی نہیں ہے نا. سائنس کی کتاب تو نہیں پڑھی جا سکتی جب انسان اذان ہاں کر. بالکل بالکل. ہاں وہ تو اس میں پھر وہ اس کو پڑھنا چھوڑ دے گا، یہ بات بالکل صحیح ہے. پھر وہ خاموش ہو کر کے اذان کا جواب دے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر ایک اذان کئی اگر آدھا گھنٹے تک اذان ہو رہی تب کی بات کریں. ہاں بالکل ایک اذان کا جواب دے دے اور پھر وہ اس وقت خاموش ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بھلے وہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ بنیادی طور پر ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم سب کی اذانوں کا ایک وقت ہونا چاہیے نا. ایک وقت پہ جب ہم اذان دیں گے تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا. تو لہذا وہ سنت کے مطابق جب ہم اذان دیں تو ایک اذان، اس کا جواب بھی دو، اس وقت خاموش بھی ہو جائے، اور باقی پھر اذانیں ہو رہی ہیں تو پھر انسان اپنا کام کر لے، سبق پڑھ لے، کلاس پڑھ لے، لیکچر ہو جائے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم شیخ. میرا کوشچن ٹوپی کے بغیر اپوزٹ ہوگا. ٹوپی کے بغیر نماز فرض کی ہو جاتی ہے. میرے 2 بچے ہیں جن کو نماز کی عادت ڈالنی ہے اور ماشاءاللہ ڈل بھی گئی ہے، لیکن وہ ساری مجھے بولتی رہتی ہے تم ان کو ٹوپی کا کیوں نہیں بولتی ہے. کبھی ٹوپی کے بغیر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ہے بھی 9.5 سال کا، 13 سال کا. نماز تو ماشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں، پر اتنا میں پریشان رہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سنا ہے کہ کانسٹنٹ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو کور رکھتے تھے. یہ بھی بات آپ پلیز واضح کر دیں کہ کیا واقعی یہ اتنا اس چیز میں ہمیں بچوں کو پریشر دینا چاہیے. میں ٹوپی دے کے سارا وقت ان کے پیچھے ہاں کہ اس پہنو بارہ تو میں کرو، وہ نہیں کرتے. ہاں اس بارہ میں یہی ہے کہ جو ٹوپی ہے نا وہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے انشاءاللہ حدیث جب آئیں گی نا، نماز میں جو سطر کا مسئلہ ہے، کتنے کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے، مرد کے لیے کون کون سے کپڑے جن میں اس کو جو ان کا ہونا ضروری ہے، خواتین کے لیے کون کون سے کپڑے جن کا ان کے لیے ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں آ جائے گی. مختصر یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اگر سر کو نہ بھی ڈھانپا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جب لوگ حج کے موقع پر نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو وہاں سب کے سر ننگے ہوتے ہیں، تو وہاں سر ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا تو نماز ہوتی ہے. ایک بات صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ کے سر پر کوئی کپڑا نہیں تھا. ایک صحابی ہے، ان کے پاس کپڑا موجود تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اپنا کپڑا الگ رکھ دیا یا کھوٹی کے ساتھ ٹانک دیا اور انہوں نے پھر نماز پڑھی. تو وہاں پر ایک شخص وہ ان صحابی کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ نماز سے فارغ ہوں گے، پھر میں ان سے پوچھوں گا بھائی تمہارے پاس کپڑا تھا تو تم نے وہ کپڑا سر پر کیوں نہیں رکھا اور تم نے الگ رکھ دیا. تو وہ پھر وہ صحابی رسول نے نماز پڑھی، پھر وہ بندہ آیا اور اس نے آپ سے پوچھا، تو صحابی رسول کے الفاظ بڑے سخت تھے. انہوں نے کہا میں نے یہ کام اسی لیے کیا تاکہ تیرے جیسا احمق آدمی دیکھ لے اور میں اسے بتا دوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی کیسے دیکھا؟ کہ آپ کے سر پر کپڑا نہیں تھا تو آپ نے نماز پڑھی ہے.
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی اس کے سر پہ کپڑا رکھتا ہے وہ بھی اچھا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز میں سر پہ کپڑا نہیں رکھنا چاہیے. میں تو صرف اجازت کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں نرمی ہے ہمیں نرمی رکھنی چاہیے، جہاں سختی ہے ہمیں سختی کرنی چاہیے. جہاں نرمی ہے وہاں اپنی طرف سے سختی نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ بہت سارے لوگ اس ٹوپی کے معاملہ پہ، سر کے ڈھانپنا کے معاملہ پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ بعض نوجوان نماز پڑھنے کے لیے تو جانا چاہتے ہیں، لیکن جو اپنی جیب میں دیکھتے ہیں ٹوپی نہیں ہوتی تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں بھائی سر میں میرے پاس تو ٹوپی نہیں ہے تو لہذا میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. تو اب بتائیے، نماز پڑھنا فرض تھا، ضروری تھا، لیکن ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. وجہ ہم نے اتنا پابند کر دی، اتنی سختی کر دی ہے، تو لہذا اتنی سختی ضروری نہیں ہے. ہاں ترغیب دی جائے، اگر ہو جائے اچھا ہے، اور اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تیسری بات اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ مسجدوں میں اب ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، اتنی گندی ٹوپیاں ہوتی ہیں کہ ان ٹوپیوں کو پہن کر آدمی کسی مجلس میں، کسی تقریب میں، جلسے میں نہیں جا سکتا. اس ٹوپی کو پہن کے کوئی شخص اپنے کالج میں کلاس پڑھانے نہیں جا سکتا. لیکن ہم اس حقیر سی ٹوپی کو پہن کر اللہ کے سامنے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے لیے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم خوب زینت اختیار کر کے مسجد جایا کرو. تو اس گندی مندی ٹوپی کو جس کو ہم پہن کے شادی میں نہیں جا سکتے، اس ٹوپی کو پہن کر ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اگر واقعات تم نے ایسے ٹوپی پہننی ہے تو پھر ایک اچھی سی ٹوپی، خوبصورت، جو خوبصورتی کا معیار ہو، زیب زینت کے عین مطابق ہو، ایسی ٹوپی سر پہ پہنو، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جائز ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ سکتا آدمی، اتنی سختی نہیں ہے. اسی بات پر ہم کلاس کا اگر اہتمام اکیلے کرتے نماز ہیں. پڑھ رہے ہوں تو کیا اذان دینا ہے؟ اکیلے گھر نماز میں پڑھ رہے ہو، اکیلے؟ ہاں نہیں، پھر اس کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کا گروپ تھا جس پہ کوسچن آنسر کر سکتے تھے ہم لوگ، کیا وہ اصل میں نا وہ جو ہم نے بنایا تھا نا ٹیلی گرام کا، تو وہ تو چلتا نہیں میرے پاس نا، ادھر ہمارے ہاں وہ بند ہے. تو پہلے شروع میں کوشش کی تھی لیکن اس میں بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا تھا، تو اس پر کچھ لوگوں نے کبھی کبھی سوال بھیجے ہیں، تو وہ میرے لیے بہت آسان ہے. تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سوال بھیج دیں گے تو انشاءاللہ میں اس پر آپ کے سوالوں کے جواب دے دیا کروں گا. آپ کا واٹس ایپ نمبر کیسے ملے گا؟ ہاں وہ واٹس ایپ نمبر جو میرا یہاں کا ہے وہ 0321 49442220 032149442220. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات، تو انشاءاللہ میں سوالوں کے جواب دے دیا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر اپنا نمبر پلیز چیٹ میں ڈال دیجیے نا.